223واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت وائز کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لے کر تیسرے باب کی 22ویں آیت تک۔ شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائز کی باتیں۔ باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جل چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں، آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا۔ جو ہوا وہی پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی، اگلوں کی کوئی یادگار نہیں، اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی۔ میں وائز یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ ہاں، میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا، لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت اور جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ وائز کی کتاب اس کا دوسرا باب۔ میں نے اپنے دل سے کہا، میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے۔ لو یہ بھی بتلان ہے۔ میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے۔ میں نے اپنے لیے باغچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے۔ میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں۔ میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے،
اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا۔ میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بکھرا یہی تھا۔ پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، اور میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا، کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا؟ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے ویسی ہی حکمت حماقت سے افضل ہے۔ دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے۔ تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا، پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بتلان ہے، کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار ابد تک رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا، اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے۔ پس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق۔ بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ثابت ہوگا، یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بتلان اور بلائے عظیم ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جانفشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ بس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گنہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔
वाइज की किताब उसका 3 बाब। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहें। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागज़िन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए। ये भी खुदा की बख्शिश है और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है। उसमें कुछ कमी बेशी नहीं हो सकती और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उसके हुजूर डरते रहें। जो कुछ है वो पहले हो चुका और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करता है। फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्तबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अमर और हर काम का एक वक्त है। मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और वो समझ लें कि हम खुद हैवान हैं, क्योंकि जो कुछ बनी आदम पर गुजरता है वही हैवान पर गुजरता है। एक ही हादसा दोनों पर गुजरता है। जिस तरह ये मरता है उसी तरह वो मरता है। हाँ, सब में एक ही सांस है और इंसान को हैवान पर कुछ फौकियत नहीं, क्योंकि सब बुतलान है। सब के सब एक ही जगह जाते हैं, सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। बस मैंने देखा कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो अपने कारोबार में खुश रहे, इसलिए कि उसका बकरा यही है, क्योंकि कौन उसे वापस लाएगा कि जो कुछ उसके बाद होगा देख ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।